بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ، عروہ۔ بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی استر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اس تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لیے مسجد میں گئے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے سے داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ اللہ کی قدرت کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اسی طرح کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن حشام نے اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ عطائے نبوت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول بروز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ دنیا میں اشاعت اسلام، تبلیغ کا پہلا قدم۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت اور ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا غرور و تکبر اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر اور اصلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریق سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے متبنہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ خیر و اصلاح کے آثار دیکھے، چنانچہ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب، سعید ابن زید عدوی، ابو سلمہ مخزومی، خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ارکم بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی۔ اس دوران میں قریش کی ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ اعلاناً دعوت اسلام 3 سال کے بعد جبکہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ علل اعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بڑھ کر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دین اور دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔
یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائی میں جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے گا۔ اب تو ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم اسی جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا کہ اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔